میں دوا آیا ساقی میں تیرے سکے ساقی میں تیرے سکے میں تیرا مزہ آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا رمضان آیا ماہ رمضان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت کا کرم، اس کا احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہاں پر حاضر ہونے کی اور نیکی کے اس سفر میں آپ کا شریک سفر بننے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور یہ جو سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے تو کیا خوب کہا کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کی کرم نوازی سے پروگرامز کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ کی محبتیں ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں، تمام ہمارے ناظرین کا، ان کی محبتوں کا، اس فیڈ بیک کا بہت شکریہ جو آپ پوری محبت سے ہمیں دے رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم یقینی طور پر اللہ رب العزت کے کلام سے کرنا چاہیں گے۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان آیا ماہ رمضان آیا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں آج ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد اکبر سعیدی صاحب، اور آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں جو روزہ کے حوالے سے ضروری مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہے، جن مسائل کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ان مسائل میں سے جو مسائل اس پروگرام میں ہم ڈسکس کر پائے وہ یقیناً ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو قبلہ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم جو پہلا سوال ہے اس پروگرام میں وہ اس حوالے سے کرنا چاہیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں روزے کا حکم دیا تو وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جو مریض ہو یا وہ حالت سفر میں ہو تو اس کو روزہ اس صورت میں معاف ہے، اور وہ پھر اس کے لیے حکم دیا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ وہ بعد میں جو یہ تعداد ہے روزوں کی وہ پوری کر لے۔ اس میں جو سوال عام طور پر عوام کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ مرض کا جو تعین ہے وہ کیسے ہوگا، یعنی کیسے یہ طے پائے گا کہ کون سا مرض ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ عوام تو عام طور پر سر درد کو بھی مرض ہی شمار کرتے ہیں، انہوں نے کوئی اضافی کام کر لیا تھا، جسم میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو وہ اس کو بھی مرض شمار کرتے ہیں، طبیعت نہیں مائل ہو رہی، آج دل نہیں چاہ رہا تو وہ اس کو بھی مرض ہی شمار کر لیتے ہیں۔ تو مرض کا تعین کون کرے گا، کیسے ہوگا؟
شریعت کس چیز کو مرض قرار دیتی ہے، اور پھر اس سوال کے جواب کے ساتھ اسی سے پھر ہم جو ہے وہ سفر کے حوالے سے پھر بات کریں گے، لیکن پہلے ہم مرض کے تعین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اعزاز بخشا اور یہاں پر دعوت دی، دین کے ایک عظیم تبلیغ کے اشاعت کے سلسلے کو آپ نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے پر اور اس اشاعت کے اوپر، ترویج کے اوپر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے اور اس کام میں استقامت نصیب فرمائے، آمین، اللہ آمین۔ سب سے پہلے تو کچھ سوال کی اصلاح کر دوں کہ مرض کی حالت میں اور سفر کی حالت میں روزہ معاف نہیں ہوتا، روزہ بس چھوڑنے کی رخصت ہوتی ہے، اس کے بدلے میں قضا کرنا واجب ہوتا ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے ایام میں۔ رہی بات مرض کے تعین کی، کہ ویسے تو ایک مرض کی تعریف مطلقاً یہ کی گئی ہے کہ مزاج کی تبدیلی کا نام مرض اور بیماری ہے۔ تو کوئی بندہ اس تعریف کو لے کے کہہ دے کہ میرے سر میں درد ہے، میرے مزاج میں تبدیلی آ گئی، میرے پیٹ خراب ہو گیا، کوئی چھوٹی موٹی مرض تکلیفیں لے کے بیٹھ جائے کہ یار میں تکلیف میں ہوں اور میرے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ایسی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے جو تکلیف ہے، جو بیماری ہے، اس کے ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ ایسی بیماری ہے کہ جو روزہ رکھنے سے مزید بڑھ جائے، یا روزہ رکھنے کے نتیجے میں اس کے صحت کے اندر تاخیر ہو جائے، ایسی مرض ہے جو اس کے جسم کے اندر نقاہت پیدا کر کے اس کو ہلاکت میں مبتلا کر دے روزہ رکھنے پر۔ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر اس چیز کی تشخیص کر دیتا ہے تو اس کو یقیناً ہم مرض کہیں گے، اور اس مرض اور بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوتی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے ایام میں پھر ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ جزاک اللہ۔ یعنی مرض ایسا ہو کہ اگر روزہ رکھیں گے تو اس مرض کی شدت بڑھنے کا اندیشہ ہے یا تاخیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ جو ہے وہ بعد میں رکھ لے گا۔ اچھا، اس میں جو ہماری بہنیں ہیں پروگرام سن رہی ہیں، تو اس میں جو مرض کی جو تفصیل ہے، تو جو حاملہ عورت ہے یا وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو وہ بھی شرعاً مریض شمار ہوگی، اور اس میں بھی یہی قاعدہ ہوگا، یعنی کہ اس کی شدت بڑھنے کا، یا اس میں کیا پہلو ہوگا کہ اس کو رخصت ہے؟ خاتون کے لیے تو مطلقاً دودھ پلانے والی ہو یا حاملہ ہو، مطلقاً روزہ چھوڑنے کی اس کو رخصت ہے، کیونکہ اس کی بیماری یقینی ہے کہ حمل کی حالت میں عورت زیادہ دیر بھوکی رہے تو ایسی صورتحال میں ایک تو اس کے اپنی جان کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے، دوسرا اس کے اندر جو دوسری جان ہے اس جان کی ہلاکت کا بھی سبب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دودھ پلانے کی صورت میں جب عورت خود بھوکی پیاسی رہے گی تو دودھ کی قلت کا اندیشہ ہوتا ہے، جو بچہ دودھ پینے والا ہے اس کی ہلاکت کا بھی سبب ہے یہ، اور اس کی اپنی کمزوری اور ضعف کا بھی سبب ہے۔ تو یہ ایک کمزوری، یہ مرض یقینی ہے۔ مطلقاً فقہا نے دودھ پلانے والی عورت کو اور اسی طرح حاملہ عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے ایام میں وہ روزہ اپنا پورا کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ خواتین یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس حالت میں لازماً ہمارے اوپر روزہ چھوڑنا واجب ہے کہ ہم روزہ ہر صورت میں چھوڑیں۔ ہاں، جس کو رب العالمین نے طاقت، استطاعت اور قدرت بخشی ہے
کہ وہ روزہ رکھ کے بچے کی کمزوری کا اور ہلاکت کا بھی سبب پیدا نہیں ہونے دیتی، اپنی کمزوری اور اپنی ہلاکت کا بھی سبب پیدا نہیں ہونے دیتی، رکھنا چاہتی ہیں روزہ تو یہ ان کے لیے عزیمت ہے۔ روزہ چھوڑنا صرف رخصت ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیں گی تو گناہ گار نہیں ہوں گی، اگر روزہ رکھ لیں گی اس حالت میں اور اپنے اوپر کمزوری ایسی برداشت کر لیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ دگنا اجر پائیں گی اور اس کو عزیمت کہا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اس میں دو پہلو جو ہیں وہ ایک تو آپ نے اس کا ذکر کر لیا کہ اگر مثال کے طور پر دودھ پلانے کا مسئلہ ہے تو اگر جیسے اب آج کل ہم دور میں دیکھتے ہیں کہ متبادل ذرائع موجود ہیں، ایسی غذائیں موجود ہیں جو بچہ دن میں استعمال کر لیتا ہے تو اس کی وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، تو یعنی وہ جو اس کی بچے کی والدہ ہے تو وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک انتظار کر لیتے۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے کی جو ولادت ہے وہ اب ایک پورا رمضان المبارک اس کا اس میں ہوا، یعنی ہم اس کو یوں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک پورا ماہ مبارک جو ہے وہ اس کا حمل میں گزر گیا، اور پھر جب وہ وضع حمل ہوگا تو پھر 2 رمضان اس کے بچے کو دودھ پلانے کی رخصت میں گئے، تو یہ بن گئے تقریباً، یعنی اگر ہم پورے گنے تو کوئی لگ بھگ 3 ماہ کے روزے بن گئے، 90 روزے۔ اب اس میں جو کثرت اولاد کا سلسلہ ہے کہ جن کے ہاں وہ بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ تو پھر ان کے یہ جو دورانیہ ہے وہ ظاہر ہے وہ بڑھتا رہے گا، اور ان کے لیے بعد میں وہ عدت وہ پوری کرنا اور وہ دن پورے کرنا مسئلہ ہو جائے گا، تو اس میں پھر یعنی وہ ان کی تعداد بڑھ نہیں جائے گی، اس میں کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اور ایک اور مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی استطاعت اور وسعت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ ایسی صورتحال میں ایسی خواتین جن کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی نعمت ان کو زیادہ عطا کی گئی ہوتی ہے، جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں، جتنے بھی رمضان المبارک اس میں بیتیں گے اور روزوں کی رخصت ان کو ملے گی، زندگی میں جب ان کے پاس وقت میسر آئے گا تو وہ وقت روزہ رکھنے میں اپنا گزارے۔ اگر اس دورانیے میں اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، ہر شخص نے جانا ہے، بے شک ہر شخص کو موت ہے، اگر اس دوران اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں تو وہ جو اس کے سر کے اوپر ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی، وہ فریضہ اس کے سر سے ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس نے وہ فریضہ ادا کرنا شروع کر دیا تھا، مثال کے طور پر اس کے ذمہ 100 روزے تھے، 200 روزے تھے، تو وہ اس نے کچھ رکھ لیے تھے، کچھ رہتے تھے، ہاں، اس کی طرف سے شرط یہ ہے کہ کوتاہی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، اس کی طرف سے سستی نہ ہو کہ اس نے جان بوجھ کے مہلت مل چکی تھی اور اس نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا، ایسی سستی پیدا کر لی تو پھر تو وہ گناہ گار ہوگی۔ جزاک اللہ۔ سستی نہیں تھی تو پھر اپنا اللہ کی طرف سے معاف ہوں گے، یرید اللہ بکم اليسر۔ بکم اليسر کے تحت جزاک اللہ۔ پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جو حالت سفر کے مسائل ہیں کہ مسافر جو ہے وہ اس کو کب روزے کی رخصت ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ شور مگنو سن کر کچھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر کچھ تک میں دعویٰ آیا، ساتھی میں تیرے سکے، ساتھی میں تیرے سکے، میں تیرا رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور
کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا ساقی میں تیرے سکے ساقی میں تیرے سکے میں تیرا مزہ آیا ماگے رمضان آیا ماگے رمضان آیا۔ پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں مفتی محمد اکبر سعیدی صاحب، ان کے ساتھ ہم رمضان المبارک میں روزہ کے حوالے سے جو احکام و مسائل ہیں اس پر گفتگو کر رہے تھے، اور مریض کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے، اور جو اب حالت سفر کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ سر جو مسافت ہے، مسافت شرعی جو ہے، کتنا سفر کریں تو اس کو رخصت ہوگی، اور اس میں اصل جو سبب ہے شریعت میں وہ سفر کی مقدار ہے یا سفر میں آنے والی تکلیف ہے؟ کیونکہ اب ظاہر ہے ذرائع تبدیل ہو گئے ہیں، جس طرح سابقہ ادوار میں جس طرح سے سفر ہوتا تھا اب اس طرح سے نہیں ہے، سفر بہت آرام دہ ہو گئے ہیں، تو معیار مسافت کو بنایا جائے گا، تکلیف کو بنایا جائے گا، یا اس میں آپ ظاہر رہنمائی فرمائیں گے تو وہ کون سا مسافر ہے جس کو رخصت ہے، اور اس میں بھی رخصت ہی کا معاملہ ہے، اور اگر وہ رکنا چاہے تو عزیمت ہے یا اس کو مطلقاً اجازت ہے؟ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو شخص مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ اپنے روزے رمضان المبارک کے علاوہ دنوں میں رکھے، اس کو شمار کرے۔ سفر کی جہاں تک مقدار ہے، پہلا آپ کا سوال، سفر کی شرعی مقدار جو حدیث پاک میں آئی ہے وہ ہے 3 دن اور 3 رات کی مسافت۔ حدیث میں اتنے الفاظ ہیں، آگے پھر مجتہدین علماء کرام نے اس کی تحقیق کے مطابق مقدار بیان کی ہے۔ میلوں کے اندر کچھ علماء نے بیان کی ہے، اب کلومیٹر آ گئے تو تحقیق کے بعد کلومیٹر میں بیان کی ہے۔ میرے نزدیک جو مستند مقدار ہے کلومیٹر کے اندر وہ 96 کلومیٹر ہے، جس کو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ مجدہ انہوں نے بھی اسی مقدار کو لیا، اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی اسی مقدار کو متعین کیا ہے کہ زیادہ بہتر مناسب 96 کلومیٹر کی مقدار ہے۔ اچھا، یہ سفر سٹارٹ تب ہوگا جب انسان اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے گا۔ روزے کے وقت میں وہ اپنے شہر کی حدود کے اندر ہے اور اس نے جانے کا صرف ارادہ بنایا ہے کہ میں جاؤں گا اور میں نے لاہور جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے یا کسی اور ملک اور شہر جانا ہے، تو جب تک وہ اپنے شہر کے اندر ہے، روزے کے ٹائم میں، روزے کی نیت میں ہے، تو اس وقت اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ ہاں، جب وہ اپنے شہر سے باہر نکلے گا، شہر سے تجاوز کرے گا، اس کی نیت کا اعتبار تب کیا جائے گا، تب وہ شرعی مسافر ہے۔ اگر روزے کی نیت کا وقت اس دوران آتا ہے
تو پھر اس کو رخصت ملے گی، ورنہ اس کو رخصت نہیں ملے گی۔ دوسرا سوال آپ کا کہ روزے کے اندر جو معیار ہے وہ سفر کی مشقت ہے یا سفر کی مقدار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مطلقاً سفر کا تذکرہ فرمایا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، جب اللہ نے قرآن کے اندر مطلقاً سفر بیان فرمایا تو روزے کے اندر سفر کا جو معیار ہے وہ مشقت نہیں دیکھی جائے گی، وہ محض سفر دیکھا جائے گا۔ اگر سفر شرعی بنتا ہے، چاہے اس میں مشقتیں نہ بھی ہوں، جس طرح آج کل کے آرام دہ سفر ہیں، بسوں کے بھی سفر آرام دہ ہو گئے ہیں، جہازوں کے سفر آرام دہ ہو گئے ہیں، تو بلکہ گھروں میں بیٹھنے سے زیادہ آرام دہ میں یہ کہتا ہوں کہ سفر بن گئے ہیں، گھروں میں بیٹھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اس حکم کا جو معیار ہے وہ شرعی سفر ہے، اور مسافت اس کا معیار ٹھہرے گی، مشقت اس کا معیار نہیں ٹھہرے گی۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا، اس میں جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو شہر کی حدود ہے، تو وہ شہر کی حدود سے جب وہ باہر نکلے گا تو وہ اسی وقت سے مسافر شمار ہو جائے گا۔ اب مثال ہے اس نے سفر جب شروع کیا تو اس وقت وہ اپنے شہر میں ہی تھا، لیکن اس کو اندازہ تھا کہ میں سفر کر رہا ہوں، تو یعنی اس کو روزے کا جو ٹائم ہے، جو روزہ رکھنے کا ٹائم ہے، وہ اس کو پتا ہے کہ میرا شہر کے اندر ہی مجھے آئے گا، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے دور کا سفر کرنا ہے۔ تو اب جب وہ شرعی مسافر شمار ہی نہیں ہوا تو وہ اس میں کیسے، مثلا اس نے مثال کے طور پر یہاں ملتان سے کراچی کا سفر اس نے کرنا ہے، اور جب اس نے سفر شروع کیا وہ اپنے شہر میں ہے اب، اور روزہ جو رکھنے کا وقت ہے وہ شہر کے اندر ہی اس کو آ جائے گا، اور وہ مسافر شرعاً تب شمار ہوگا جب شہر کی حدود سے باہر نکلے گا، اور تب تک روزے کا وقت رکھنے کا وہ ہو چکا ہوگا، انتہائی سحر کا وقت ہو چکا ہوگا۔ تو اب ایسے میں وہ اپنے آپ کو مسافر شمار کرے گا، کیونکہ سفر تو اس کا کچھ عرصے بعد شروع ہو جائے گا۔ اچھا جی، آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ روزے دار کی مسافت شرعی تب شمار کریں گے جب روزے کی نیت کا وقت ختم ہو جائے گا۔ سحری کا وقت مراد نہیں ہے، سحری کا وقت ختم ہونے میں اور نیت کا وقت ختم ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے طلوع صبح صادق تک، جب اذانوں کا وقت ہوتا ہے، اور جو نیت کا وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نصف نہار شرعی تک، زوال سے پہلے پہلے، زوال شرعی سے پہلے پہلے۔ اگر زوال شرعی سے پہلے پہلے وہ اپنے شہر سے باہر نکل چکا ہے، شہر کی حدود کراس کر چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ شرعی مسافر ہوگا۔ اب اس کی مرضی، اپنی نیت تبدیل کرنا چاہتا ہے تو نیت تبدیل کر سکتا ہے۔ پہلے سحری کھا کے گھر سے نکلا تھا اور زوال سے پہلے پہلے شہر سے باہر جا چکا ہے، اب وہ نیت تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تو نیت اپنی تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی نیت کا وقت ہے۔ اگر وہ زوال کے بعد شہر سے باہر نکلا ہے، پہلے روزہ رکھا تھا، شہر سے نکلنے لگا، اور شہر کی حدود سے جب نکلا تو زوال کا وقت ختم ہو چکا تھا، نصف النہار شرعی ختم ہو چکا تھا، تو ایسی صورتحال میں پھر اپنی نیت کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اقامت کی حالت میں نیت کا وقت مکمل کیا ہے، وہ روزہ اس کا مغرب تک مکمل کرنا لازمی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اس حوالے سے جو مریض ہے کیا وہ بھی اسی قاعدے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اس کی طبیعت میں کچھ ایسا بے چینی تھی یا کوئی اس کو مسئلہ تھا، اور وہ اسی نیت اور ارادہ کے ساتھ روزہ رکھ لے کہ نصف النہار تک اگر میری طبیعت نے ساتھ دیا تو میں اس کو کنٹینیو کر لوں گا، اور اگر ساتھ نہ دیا تو پھر میں روزہ نہیں رکھوں گا؟ جی بالکل، مریض بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ طبیعت ناساز ہے، اس کی الٹی اور کیسی محسوس ہو رہی ہے، تو وہ زوال سے پہلے پہلے اپنی نیت تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔
وہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. جزاک اللہ. اچھا اس میں عام طور پر جو عام معمول ہے لوگوں کا وہ تو اپنی بڑی اہم جانب آپ نے توجہ دلائی، انتہائی سحر کا اور جو نیت کا وقت ہے اس کی جانب. تو اس میں اگر کوئی اس کا خیال نہیں رکھتا، یعنی وہ شروع وقت سے ہی اس نے اپنے آپ کو مسافر شمار کر لیا اور اس نے روزہ مسافر ہونے کے ناطے نہیں رکھا، اور پھر مثال کے طور پر اس کا سفر وہ آگے جاری نہیں رہ سکا، کنٹینیو نہیں ہو سکا، اور وہ حدود شہر میں سے ہی اس کو واپس آنا پڑ گیا، تو ایسی صورت میں قباحت کیا لازم آتی ہے؟ یعنی اس کو کیوں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شہر کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد ہی وہ مسافر شمار ہوگا؟ اگر وہ یہ شمار نہیں کرتا تو کیا کیا شرعی قباحتیں لازم آتی ہیں؟ ایسی صورتحال میں اگر وہ شہر کے اندر ہے تو شہر کے اندر رہ کے نیت کا وقت یہیں بتا دیتا ہے، تو روزہ اگر اس نے نہیں رکھا، وہ اس دوران کچھ کھا پی لیتا ہے کہ اس کی نیت تھی کہ میں نے لمبا چوڑا سفر کرنا ہے، اس دوران میرے لیے روزہ مشقت کا سبب بنے گا، تو وہ شخص گناہگار ہوگا. یعنی شہر کی حدود کے اندر ہی وہ کھا پی لیتا ہے، اندر ہی، تو وہ شرعاً گناہگار تصور ہوگا کہ ایک اللہ نے جو فریضہ اس پہ عائد کیا تھا وہ فریضہ بجا نہیں لایا، اس وجہ سے وہ گناہگار ہوگا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت جو ہے یہ جانب آپ نے توجہ دلائی، اور اس حوالے سے یقیناً بہت سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، ماغے رمضان آیا، ماغے رمضان آیا. کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دی آن پڑھ لئی، جنہیں آ کے غریباں دی آن پڑھ لئی. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، ماغے رمضان آیا، ماغے رمضان آیا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان مفتی محمد اکبر سعیدی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے، اور عوام کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے ماشاءاللہ بہت نئے اور اچھے خوبصورت پہلو جو ہیں، مسائل وہ سامنے آ رہے ہیں جن سے یقیناً فائدہ حاصل کیا جائے گا. مفتی صاحب، روزہ کے حوالے سے جو روزہ کی نیت ہے اس کے حوالے سے ایک سوال عوام کے ذہن میں ہے عام طور پر، کہ اس میں اب جبکہ ہمیں روزہ کے جدید سائنسی ترقی کی صورت میں ہمیں بہت سارے فوائد ہمارے سامنے آئے، تو ایسے میں روزہ دار کے ذہن میں روزہ رکھتے ہوئے اگر وہ فوائد بھی مد نظر رکھے اس نے کہ کچھ جسمانی فوائد اس کو حاصل ہو جائیں گے، یا جیسے وہ ایک ڈائٹ پلان کی طرح کا ہے کہ جسمانی اس کو فائدہ ہوگا، ورزش ہوگی، معدہ تندرست ہوگا، تو ایسے میں کوئی نیت پر فرق آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور دوسرا ایک اور اسی کے ساتھ سوال ہے کہ روزہ کی نیت کے حوالے سے عام طور پر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس کے حوالے سے کہ یہ دعا جو ہے یہ مسنون نہیں ہے یا یہ دعا درست نہیں ہے، تو نیت کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جائیں، وہ کب نیت کرے، اور یہ کہ اگر نیت کے اندر یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو اس سے کوئی اس کی نیت میں فرق آئے گا یا اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی آئے گی؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے کہ اگر انسان کی نیت میں
یہ بات آ جاتی ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ مجھے طبی فوائد بھی حاصل ہو جائیں. تو دیکھیں روزہ اس چیز کا نام ہے کہ کوئی شخص صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا جماع ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے رضا اللہ کی. بے شک. اس نیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں روزہ. اس میں اگر بالتبع دیگر نیتیں شامل کر لیتا ہے اس کے ماتحت پہلی نیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، میں اس فریضے کو انجام دے رہا ہوں، اور اس کے بعد بالتبع بہت ساری نیتیں ملا لیتا ہے کہ میرا جسمانی دیگر فوائد بھی مجھے حاصل ہو جائیں گے، تو یہ روزے کی ادائیگی کے اندر کوئی نقصان پیدا نہیں کرے گا. یعنی باقی نیتیں اس نیت کے تابع ہونی چاہیے. باقی اس کے تابع ہونی چاہیے. یہ نیت اگر کھڑی ہے کہ میں رب کا فریضہ ادا کر رہا ہوں تو اتنا کافی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بڑا خوبصورت سوال اٹھایا اور اس پر سوشل میڈیا پہ کچھ نہ جاننے والے بھی کلام کر رہے ہیں جن کو الف با تا سا کا بھی پتہ نہیں ہوتا، تو وہ بھی شریعت کے مفتی بنے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو دیکھیں نیت الفاظ کا نام نہیں ہے یا الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں ہے. جس طرح آپ نے ایک دعا پڑھ کے بتائی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو اگر یہ کوئی دعا نہیں بھی پڑھے گا تب بھی روزہ ہو جائے گا. ہو جائے گا. نیت نام ہے دل کے ارادے کا. اگر کسی شخص نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ اس کی نیت ہو گئی. باقی زبان سے اگر کوئی جملے کچھ کلمات ادا کر دیتا ہے تو یہ مستحب ہے کہ زبان اور دل ایک دوسرے کے مطابق ہو جاتے ہیں. رہی بات یہ کہ جملے کون سے ادا کرنے چاہیے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جملے ہیں یہ ادا کرنا کوئی لازمی نہیں ہے، یہ صرف نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اگر کوئی ادا کرنا بھی چاہتا ہے، اس مستحب پہ عمل بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سحری کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، سحری کے وقت کے اختتام سے پہلے کوئی زبان سے کلمات ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ میں کل کے دن کے لیے اللہ کی رضا کے لیے روزے کی نیت کرتا ہوں. یہ نیت کرے گا. اگر کوئی شخص نیت کرنا چاہتا ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو پھر وہ نیت کے الفاظ یوں دہرائے گا کہ میں آج کے دن کی روزے کی نیت کرتا ہوں جو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے. یہ الفاظ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لائے گا تو اس تبدیلی کے ساتھ وہ نیت کر لے گا. افطاری میں بھی اسی طرح کچھ لوگوں نے شور شرابہ مچایا ہوا ہے کہ یہ جو دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم انی لک صمت و بک آمنت، اس دعا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ غلط کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بڑا پروپیگنڈا اس پہ اٹھایا ہوا ہے لوگوں نے. تو اصل میں افطاری صرف اس چیز کا نام ہے کہ جب دن ختم ہو جائے تو کچھ کھانے پینے کی نیت سے بندہ کچھ کھا پی لے، روزہ اس کا افطار ہو جاتا ہے. دل کے ارادے کا نام ہے نیت. افطاری کی نیت سے دل کے ارادے سے کچھ کھا لے یا کچھ پی لے تو یہ روزہ افطار اس کا ہو جاتا ہے. رہ گئی دعائیں تو حدیث کے اندر بہت ساری دعائیں آئی ہیں، صرف یہ ایک دعا نہیں ہے. ہاں دعا کے الفاظ پہ اگر غور کیا جائے کہ میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے روزہ افطار کر لیا، تو یہ الفاظ کا اشارہ اس طرف ہے کہ جب بندہ کھا لے، جب بندہ پی لے، روزہ افطار کر لے تو اس کے بعد ان الفاظ کی ادائیگی کر لے. یہ اس کے لیے مستحب ہے کہ اللہ کے حضور یہ ایک دعا بن جاتی ہے. یعنی یہ دعا وہ کھانے پینے کے بعد کرے، مستحب ہے کہ کھانے پینے کے بعد کرے. اور جو ہے وہ باقی یہ ہے کہ افطار کا وہ تعلق بھی اسی طرح سے نیت کے ساتھ بالکل ایسے. اچھا، اس میں مفتی صاحب جو اس میں جدید جو دور کے مسائل ہیں مریض کے حوالے سے، جیسے انجیکشن ہے یا انہیلر ہے، اسی طرح سے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے کچھ مریضوں کو، تو یہ جو مسائل ہیں جدید، تو ان کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ انجیکشن سے روزہ جاتا رہتا ہے یا اس کی کوئی اقسام ہے کہ کس انجیکشن سے جائے گا، کس سے نہیں جائے گا. اسی طرح سے انہیلر میں بھی کوئی قسم بنے گی یا وہ مطلقاً حکم ہے آکسیجن کے حوالے سے بھی کہ سارے مریضوں کو ضرورت
اگر ہے تو اس میں شریعت نے کہاں تک گنجائش دی ہے اور کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے اٹھایا۔ اس سوال کے جواب سے قبل مختصر سی تمہید بیان کروں گا جی ضرور، جو بڑا فائدہ دے گی فقہ کے اندر۔ دیکھیں، فقہ کے تقریباً کوئی 80% مسائل ایسے ہیں جو زمانے کے بدلنے سے ان کا حکم بدل جاتا ہے۔ اس کو عرف کہتے ہیں۔ عرف جب بدل جاتا ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ جب ہمارے اسلاف، بزرگ، مجتہدین، فقہا، جس وقت سائنس اتنی ترقی میں نہیں تھی جتنی ترقی میں آج ہے، اس وقت اطباء نے مشورہ دیا کہ انسان کے جسم کو جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے معدے میں جائے، جی، یا وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے ذہن تک پہنچے۔ تو جب اطباء سے رابطہ کرنے کے بعد اس مسئلے کا حکم پھر فقہاء نے بیان کیا تو صاف ظاہر ہے یہ مسئلہ ایک اجتہادی تھا، تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے، انہوں نے اپنے استنباط سے پھر روزہ ٹوٹنے کی علت یہی بیان کر دی کہ اگر کوئی چیز بطور دوا یا کوئی چیز بطور غذا انسان کے جسم میں جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورتحال میں جب فقہاء نے، اطباء نے فقہاء کو بتایا کہ یار غذا جانے کا طریقہ اور دوا جانے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ دماغ تک پہنچائی جائے یا پھر معدے تک پہنچائی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جب کسی بندے کو الٹیاں لگ جاتی تھیں تو الٹیوں کو لا علاج بیماری کہا جاتا تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دوا اندر جاتی ہے تو الٹی سے باہر آ جاتی ہے، دوا معدے تک جائے گی تو پھر وہ اپنا اثر دکھائے گی۔ تو الٹی والے مریض کو اس دور میں لا علاج مریض کہا جاتا تھا، اور کئی لوگوں کی اس میں اموات بھی ہو جاتی تھی کہ جب دوا ہی معدے تک نہیں جا رہی تو آگے اثر کیسے کرے گی۔ اب اس دور میں چونکہ میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، تو اس وقت بغیر معدے تک کوئی چیز پہنچائے وہ بھی دوا جسم میں جا سکتی ہے، اور غذا بھی ہو تو وہ بھی معدے تک پہنچے بغیر وہ بھی جسم میں جا سکتی ہے۔ جس طرح گلوکوز وغیرہ ہوتا ہے، بوتلیں لگتی ہیں، انجیکشن لگتے ہیں، تو اب دوا انسان کے جسم میں بغیر معدے کے اور بغیر دماغ کی رسائی کے وہ بھی پہنچانا ممکن ہے اس وقت سائنس کی ترقی سے، اور اسی طرح غذا پہنچانا بھی ممکن ہے۔ دونوں امکانی صورتیں آ گئی ہیں۔ اس دور میں اب یوں کہا جائے گا کہ پرانی کتابوں کے اندر اسی کے اوپر لکھا گیا تھا کہ اگر کسی کو انجیکشن لگتا ہے تو انجیکشن لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ بھی یہی ہے کہ چونکہ انجیکشن معدے تک نہیں جاتا، انجیکشن دماغ تک نہیں جاتا، جب ان دونوں چیزوں تک نہیں جاتا تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو جب روزہ نہیں ٹوٹے گا تو فتویٰ بھی اسی پہ جاری کر دیا۔ جی، تو اب صورتحال چونکہ بدل چکی ہے، حقیقت، تحقیقات بدل چکی ہیں، اب ریسرچ تبدیل ہو چکی ہے کہ اب انسان کے لیے روزہ ٹوٹنے کی علت اور سبب معدے تک یا دماغ تک دوا یا غذا کا پہنچانا یہ نہیں ٹھہرے گا۔ اب مطلقاً اس کی علت یہ بنے گی کہ کوئی دوا یا کوئی غذا انسان کے جسم میں جاتی ہے کسی بھی حالت میں تو وہ انسان کے روزے کو توڑ دے گی۔ تو اس صورتحال میں انجیکشن چاہے انسان کے وین میں لگے، انجیکشن چاہے انسان کے گوشت میں لگے، یا اس کے علاوہ کوئی دوائی کسی بھی صورت میں معدے یا دماغ تک رسائی کیے بغیر پہنچے، وہ چاہے غذا پہنچانے کے لیے ہو، غذا یا پہنچانے کے لیے یا دوا پہنچانے کے لیے ہو، کسی بھی طرح کا کسی بھی طرح کا ہو، تو اس کے ساتھ انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ وہ انسان کے جسم کو فائدہ دے رہی ہے۔ اور اسی طرح انہیلر ہو گیا تو وہ چونکہ لیکوڈ ہوتا ہے، تو اگر انسان لیکوڈ انہیلر استعمال کرتا ہے تو اس کے استعمال سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ غیر محسوس طریقے سے لیکوڈ دوائی اس کے اندر چلی گئی ہے، انسانی جسم کو فائدہ پہنچ گیا، وہ ذرات اس کے حلق سے ہوتے ہوئے ذرات اس کے حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں۔
اسی طرح کچھ لوگ آکسیجن کے بغیر سو نہیں سکتے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، مختلف قسم کی امراض ہوتی ہیں، تو اگر تو وہ صرف آکسیجن ہے، اس میں کوئی لیکوڈ دوائی وغیرہ نہیں ہے، محض آکسیجن ہے، وہ ہوا ہے، تو روزے کی حالت میں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس آکسیجن کے اندر اگر کوئی لیکوڈ چیز ملی ہوئی ہے، کوئی دوا وغیرہ مکس ہے اس میں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ جسم کو بطور غذا یا بطور دوا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، صافی میں تیرے سکے، صافی میں تیرے سکے، میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، صافی میں تیرے سکے، صافی میں تیرے سکے، میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغی رضا کے سنگ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مبارک تذکرہ کرتے ہوئے کیا خوب لکھتے ہیں کہ جب ہم پیارے نبی اکرم نور مجسم فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو دل کی بند کلیاں ان کے مبارک ذکر سے کھل اٹھتی ہیں، اور کیا خوب لکھا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو وہ نبی اکرم نور مجسم فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ جن کے ذکر سے دلوں کی بند کلیاں غنچہ بن کر کھل اٹھتی ہیں، جن کی یاد سے دل مہک اٹھتے ہیں، جن کی مبارک یاد سے روتے ہوئے ہنس دیتے ہیں، اس نبی کا، اس آقائے دو جہاں کا، سرور کون و مکان کا ذکر کرنے، اس کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عزیر قادری۔ ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
مزداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے، مزداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے، تیغنیت مجرم ذات خدا غفار گئے، تیغنیت مجرم ذات خدا غفار گئے، مزداباد آسی و شاف شہ ابرار گئے، تیرے ہی دامن پہ گر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ گر آسی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، چاند شکو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شکو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، اور گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستان، گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستان،
گلستاں کیوں نہ وہ کس پھول کی مدحت میں وامقار ہے، کیوں نہ وہ کس پھول کی مدحت میں وامقار ہے۔ مزداباد آسیو شافع شہ ابرار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت خوب۔ اور اس وقت پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور مفتی محمد اکبر سعیدی صاحب کے ساتھ جو سوال و جواب کا سلسلہ جہاں پر روکا تھا وہیں سے ہم انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، ماغے رمضان آیا، ماغے رمضان آیا۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، جنے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، ماغے رمضان آیا، ماغے رمضان آیا، ماغے رمضان آیا، ماغے رمضان آیا۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ، اور جو ہے روزہ کے حوالے سے احکام و مسائل سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تاکہ ہم اپنے رمضان کو اور اپنے روزہ کو اللہ کے اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزار سکیں۔ اور مفتی محمد اکبر سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ انجیکشن کے حوالے سے جو فقہا کے درمیان اختلاف موجود ہے، تو اب ایسی صورتحال میں کہ جب فقہا میں اختلاف ہوتا ہے اور دونوں طرف معتبر فقہا اور علماء موجود ہوتے ہیں، تو ایسے میں عوام کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اب وہ ظاہر ہے وہ ترجیح کے بھی ان کے پاس کوئی ایسے نہیں ہوتے پیرامیٹرز کہ وہ کس کو ترجیح دیں کس کو نہ دیں، تو وہ پھر کس کی رائے پر عمل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال اسی کے ساتھ متصل ہے، اور وہ یہ کہ جیسے مسواک کی تو شریعت میں اجازت ہے کہ وہ خشک و تر جیسا بھی ہو وہ جائز ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ وہ روزہ کی حالت میں جائز نہیں ہے، تو ٹوتھ پیسٹ کو مسواک پر قیاس کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کا پہلا سوال انجیکشن کے حوالے سے تھا۔ اس میں اس دور میں بھی مفتیان کرام کا باہمی اختلاف ہے اور یہ مسئلہ مختلف ہی ہے۔ اس میں کچھ علماء نے، مفتیوں نے شکیں بھی نکالی ہیں کہ رگ میں لگے گا تو ٹوٹے گا، گوشت میں لگے گا تو نہیں ٹوٹے گا، مختلف حالتیں ہیں اور ہر کسی کی اپنی رائے ہے، سب کی آراء کا احترام کرنا چاہیے۔ صحیح۔ آپ کی اس بات پر میں صرف مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک جملہ وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ تو مفتی صاحب کا موقف اس حوالے سے یہی ہے کہ انجیکشن کسی بھی حالت میں لگے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اگلا جملہ آپ نے یہ فرمایا کہ باقی علماء اور مفتیان کرام نے جو فتوے دیے ہیں ان کو بھی تعظیم کی نظر سے دیکھا جائے۔
عوام کے لیے یہ حکم ہے کہ عوام جس مفتی صاحب کو نیک، صالح، متقی اور خدا کا خوف رکھنے والا پاتے ہیں تو عوام اس کے فتوے پہ عمل کر لیں، عوام میں سے کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی شخص نے دوائی ڈالی ہے آنکھوں میں اور اس کے بعد ڈالی اپنی خواہش کے مطابق ہے، پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ میری خواہش کے مطابق کوئی مفتی مل جائے تو میں اس کے اوپر عمل کر لوں اور اس کا فتویٰ تلاش کر لوں۔ عوام میں سے بہت سارے لوگ اسی انداز کے اور اسی طرز کے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا عمل کوئی کرتا ہے کہ کام کرنے کے بعد کیا اپنی خواہش کے مطابق، بعد میں وہ مفتی تلاش کر رہا ہے کہ کوئی ایسا مفتی مل جائے جو اس کے مطابق مجھے فتویٰ دے دے کہ آنکھ میں دوائی ڈالی ہے، کوئی ایسا فتویٰ دے دے جو آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزے کے نہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیتا ہے، کسی فقیہ کا، کسی مفتی کسی کا بھی قول مفتی مل کا جائے قول تاکہ مل میں جائے، بچ جاؤں، اگر ایسا ہیلا بہانہ اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ اتباع نفس ہے، یہ خواہش کی پیروی ہے، اور اعمال کا دار و اور مدار نیت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو فقہا کا اختلاف ہے نا، اس کو مفتیان کرام کا اختلاف، ان کو مفتیان کرام کی حد تک ہی رکھا جائے گا۔ عوام کے لیے مفتیان کرام متفقہ طور پہ یہی جملہ بولتے ہیں کہ آپ کو جس مفتی کا فتویٰ، جو مفتی صاحب آپ کے ہاں زیادہ متقی ہیں، للہیت والے ہیں، خدا کا خوف رکھنے والے ہیں، انہوں نے جو آپ کو فتویٰ دے دیا ہے، آپ اس کے فتوے پہ عمل کریں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، آپ کے لیے اس فتوے کے مطابق وہ کام کرنا جائز ہوگا۔ اور میرے آقا کا فرمان بھی ہے، اختلاف امتی رحمتن، میری امت کے مابین اس قسم کا جو مسائل کا اختلاف ہوتا ہے وہ رحمت کا سبب ہوتا ہے۔ یہ تو بات ہوگی انجیکشن والی۔ اس کے علاوہ دوسری بات آپ نے کی ہے مسواک کے حوالے سے، مسواک کے حوالے سے، کہ مسواک ہر صورت میں روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے، کڑوا ہو، ذائقے دار ہو، کسی بھی صورت میں ہو، میرے آقا نے مسواک کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن مسواک کے اوپر ٹوتھ پیسٹ کو کیوں قیاس نہیں کر سکتے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو انسانی عقل کے، بداحت عقل کے خلاف ہو، عقل کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکتی ہو، تو اس حدیث کا حکم اپنے مورد پہ بند رہتا ہے۔ اس حدیث کے اوپر یا کوئی ایسی آیت ہے تو اس آیت کے اوپر کسی اور مسئلے کو، کسی اور واقعے کو قیاس نہیں کر سکتے۔ قیاس کی شرائط میں سے یہ ایک شرط ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر قیاس کر رہے ہیں وہ چیز خود خلاف عقل نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اب دیکھا جائے تو حدیث کے اندر جو مسواک کرنے کا روزے کی حالت میں حکم آیا ہے، یہ حکم ایسا ہے جو خود خلاف قیاس ہے۔ بھئی مسواک ہے، کڑوا ہے، بندہ چبا رہا ہے، کڑواہٹ اندر بھی جا رہی ہے، غیر محسوس طریقے سے اس کے ذرات بھی اندر جا سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ذرات اندر جانے سے، ذائقہ اندر جانے سے، محسوس ہونے سے مسواک سے بھی روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، سبحان اللہ۔ لیکن تو نہیں یہ حکم لگاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خصائص میں سے بھی آئے گا اور اختیارات مصطفیٰ میں بھی آئے گا، کہ جو ویسے مسئلہ تو ظاہر ہے شریعت کا یہی ہونا چاہیے کہ ذائقہ چلا گیا، ذرات چلے گئے تو روزے کو فاسد ہونا چاہیے، لیکن چونکہ آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں فاسد ہوگا تو بس حضور نے کہہ دیا کہ ہوگا تو ہوگا، اور حضور نے کہہ دیا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ میرے حضور کے حکم پر عقلیں قربان، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اچھا حضور یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ عام طور پر وقت گزاری کا جو طریقہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب کا جو درمیانی وقفہ ہے وہ زیادہ وقت سوتے ہوئے گزار دیں گے، یا پھر وہ کوئی ٹی وی پروگرام لگا لیں گے، اور اس میں بھی ٹی وی پروگرام میں بھی بجائے کوئی، وہ اب تو ماشاءاللہ موجود ہیں علماء کے مختلف دروس موجود ہیں، ان کی بجائے وہ اور پروگرامز میں اپنا وقت ضائع کریں گے، تو اس کا جو ہے وہ روزے کی روحانیت پر اور کیا؟ دیکھیں میرے بھائی، اس حوالے سے نا بات یہ ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص بری بات
اور برا کام روزے کی حالت میں نہیں چھوڑتا، رب العالمین نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کے روزے کی ضرورت ہے، نہ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت ہے، اللہ وہ خود کو بھوک پیاس میں رکھ رہا ہے بس۔ اس حدیث کے پیش نظر اگر کوئی نوجوان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس حالت میں وقت گزارتا ہے کہ اس دوران نہ کوئی زبان سے برا جملہ ادا کرتا ہے، چغلی غیبت جھوٹ بہتان وغیرہ اس قسم کی چیزیں، اور نہ ہی کوئی برا کام کرتا ہے، چوری وغیرہ اور اس قسم کے اور کام، تو اس کے روزے کے ادائیگی میں کوئی کراہت نہیں آئے گی، فریضہ تو اس کا ادا ہو جائے گا۔ رہی بات روزے کے اندر مزید نور پیدا کرنا اور طبیعتوں کے اندر روحانیت کو اجاگر کرنا، وہ روزے کی حالت میں انسان جتنا زیادہ عبادت کرے گا، جتنا زیادہ نیک کام کرے گا، اتنا زیادہ اس کے اندر روحانیت پیدا ہوگی اور روزے کے اندر نور پیدا ہوگا۔ روزے کا جو فلسفہ ہے تقوی، وہ عبادت کے ساتھ روزے میں جو شامل کی جائے اس سے انسان کو تقوی جلدی نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ جیسے جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ میٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم نے اپنے طور پر اللہ رب العزت نے جو وقت ہمیں عطا فرمایا اس میں ہم نے کوشش کی کہ مفتی صاحب کی موجودگی میں جو مسائل شرعیہ ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ تمام مسائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تاہم ایک سوچ، ایک فکر ہم نے چاہا کہ وہ پیدا ہو کہ جو سوچ اور فکر ہمیں مسائل سیکھنے پر ابھارے، اور پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم مسائل دینیہ سیکھنے کی کوشش کریں، علماء سے ہم مشاورت لیں۔ اللہ رب العزت کا حکم بھی یہی ہے کہ جو چیز تم نہیں جانتے وہ اللہ والوں سے، اہل ذکر سے پوچھ لیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ مفتی محمد اکبر سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا،